اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ العظیم۔ تمام حمد و ثنا ہمارے کریم رب کے لیے اور کروڑ درود و سلام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کریم رب سے دعا ہے مولا کریمہ جنہوں نے اتنی پیاری محفل سجائی ہے تیرے محبوب کی محبت میں، ان لوگوں کو دونوں جہانوں کی خوشیاں نصیب فرما۔ سب سے بڑی دولت محبوب کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ہمیں ہماری نسلوں اور عزیز و اقارب کو عاشقان مصطفیٰ میں شامل فرما جو زبان سے بھی اور عمل سے بھی محبوب سے سچی اور پکی محبت کرتے ہوں۔ اب کریم رب نے کیا فرمایا؟ اس آیت کا ترجمہ بہت ہی پیارا، میرا رب اللہ اکبر، وہ سونا کریم رب فرما رہا ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود بھیجتے ہیں۔ اے میرے اپنے لوگوں، اے ایمان والے لوگوں، میرے محبوب سے پیار کرنے والے لوگوں، تم بھی میرے محبوب پر، تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود بھیجو اور پورا سلام بھیجو۔ فائدہ کیا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھا کریم رب اس پر 10 مرتبہ درود پڑھے گا، اس کی 10 خطائیں معاف کر دی جائیں گی اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جائیں گے۔ تو ذرا محبتوں کے ساتھ مل کے پڑھیں نا، آؤ مل کے پڑھتے ہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم پر بہت ہی محبت کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کریم رب سے دعا ہے مولا کریمہ ہمارے دلوں کی زمین کو زرخیز فرما تاکہ جو سنیں اس پر عمل بھی کریں۔ اللہ پاک میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ آپ نے اس مبارک مہینے میں یہ بھی دعا کرنی ہے کہ جو بھی ہم لوگ کام شروع کیے ہوئے ہیں یا کریں گے اس میں کامیابیاں نصیب فرمائیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں اتنا فرق آ چکا ہے۔ چاہے علوم دیکھیں، کسی کے پاس دینی علم ہے تو دنیاوی علم نہیں، اگر دنیاوی علوم ہے تو وہ دینی علم سے بالکل ہی ناآشنا ہے۔ یا حقوق اللہ ہو یا حقوق العباد، دونوں میں جو اتنا فرق آ چکا ہے، حالانکہ جس نے حقوق العباد کا حکم دیا اس نے ہمیں حقوق اللہ کا بھی بتایا ہوا ہے، لیکن جو حقوق اللہ کی طرف لگ گیا وہ حقوق العباد کو بالکل نظر انداز کیے بیٹھا ہے، اور جو بندوں کے حقوق کی طرف لگ گئے ہوئے وہ اللہ کے حق کو بھلائے بیٹھے ہیں۔ کے لیے کامل نمونہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اس کا ہم نے مطالعہ بھی کرنا ہے اور عملی طور پہ کر کے بھی دکھانا ہے۔ دیکھیں جو حقوق اللہ کی طرف لگ گئے ہیں، نماز روزہ جتنے حقوق ہیں اللہ کے وہ پورے کر رہے ہیں، غفلت نہیں برتتے، لیکن ان کا اخلاق اس قدر گر چکا ہوا ہے کہ بتاتے ہوئے بھی حیا آتی ہے، بلکہ یہ سوچتے بھی حیا آتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں۔ امام مالک میں حدیث طیبہ یہ رقم ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حسن اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا کیا ہوں۔ اور حضرت عائشہ سے جب پوچھا گیا نا آپ کا اخلاق کیسا ہے تو فرمایا آپ نے قرآن کریم نہیں پڑھا؟ بہترین اخلاق والے تھے مصطفیٰ کریم، اپنے گھر والوں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ۔ ذرا آپ اپنے لب و لہجے پہ توجہ کیجئے۔ دوسرا گروہ اس نے حقوق اللہ کو تو بالکل چھوڑ دیا ہوا ہے،
کیا کہتے ہیں کہ اللہ بخشنے والا ہے، مانا وہ بخشنے والا ہے، وہ سونا رب پکڑنے والا بھی ہے۔ حسن ظن ضرور رکھنا چاہیے، ہاں وہ بخشنے والا ہے، لیکن اس کے حق بھی ادا ہمیں کرنے ہیں۔ اور دوسرا جو گروہ میں بتا رہی ہوں وہ صرف دنیا کی طرف لگ گیا، حقوق العباد کی طرف لگ گیا، انسانی فلاح کے لیے وہ کام کرنے لگ گیا کہ آپ کا یہ جو فرض ہے، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، آپ پورے کریں، ضرور کرنے چاہیے۔ اللہ کا حکم ہے کہ جوڑو انہیں، لیکن جو سونا حکم دے رہا ہے نا، اس کے اپنے بھی کچھ حق ہیں، ہماری کچھ فرائض ہیں، ہمیں ہر ایک کی طرف حقوق اللہ بھی طرف پورے کرنے اور حقوق العباد بھی پورے کرنے۔ یاد رکھیں کہ ہم لوگوں نے ان بیلنس نہیں ہونا۔ جب اللہ کا پکار ہو، اللہ کا حکم ہو، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی صدائیں آئیں، تو اس وقت ہم نے مصلی کی طرف آ جانا ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے خوش گپیوں میں دوست مصروف ہوتے ہیں اور جب یہ صدا آ رہی ہوتی ہے کوٹ کے جائے تو ناراض ہوتے ہیں، تو ہونے دیں، کیونکہ اللہ کی تعریف کرتے ہوئے لوگ آپ سے ناراض ہوتے ہیں تو ہونے دیں۔ عرضی ناراض کیے، بلکہ آپ کو چاہیے انہیں کہ میٹھے بولوں میں، اور میں بھی جا رہا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ چلیں، اور میری بہن میں بھی نماز ادا کرتی ہوں، آپ بھی ادا کرو۔ یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ ضروری کام تھا اور یہ نمازی بنے پھرتے ہیں۔ دیکھیں اس سے یہ بہتر ہے کہ لوگ آپ کی زبان کی کرواہٹ اور کردار کی گندگی سے ناراض ہوں۔ اگر اس بات سے عارضی طور پہ ہوتے ہیں تو ہونے دیں۔ رکھیں کہ لوگوں کے خوف سے نہ ہی حق بات کہنے سے رکنا ہے، نہ ہی حق کام کرنے سے ہم نے رکنا ہے، لیکن لہجہ آپ کا نرم ہونا چاہیے، اور کسی کو اچھے کام کی دعوت بھی دیں، لہجہ نرم اور بہت ہی خلوص کے ساتھ آپ نے بات کرنی ہے۔ یہ بتا دوں کہ لوگ کہتے ہیں سچ کڑوا ہوتا ہے، تو کس نے کہا بھائی سچ کڑوا ہوتا ہے؟ کیا اللہ کڑوے کاموں کا حکم دے سکتے ہیں؟ یہ اللہ کا حکم ہے کہ سچ بولو۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے میٹھے تھے کہ اپنے پرائے ان کے گن گاتے ہیں، کل بھی، آج بھی اور قیامت تک گاتے رہیں گے۔ ان سے بڑھ کے بھلا کون سچا تھا؟ وہ صادق اور امین تھے۔ کیا وہ کڑوے تھے؟ نہیں، وہ میٹھے تھے، وہ شہد سے بھی زیادہ میٹھیاں بولیاں بولا کرتے تھے۔ ہمارے لہجے کڑوے ہیں، سچ کڑوا نہیں ہے۔ ہم نے کیا سیکھا کہ اللہ کے حکم کے آگے کسی دوسرے کا کوئی حکم نہیں۔ مجدد الف ثانی جو کہ بہت ہی پیاری ہستی تھے، ولی اللہ تھے، بہت ہی پیارے انسان تھے، جو حقوق اللہ اور حقوق العباد احسن طریقے سے پورے کر رہے تھے۔ اس ٹائم کا جو حکمران تھا وہ جہانگیر تھا، لوگوں سے سجدے بھی کروایا کرتا تھا۔ یاد رکھیں سجدہ عبادت شرک ہے اور سجدہ تعظیم حرام ہے۔ توحید والے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکتے۔ تو مجدد الف ثانی جہانگیر کو سجدہ نہیں کرتے تھے، انہوں نے ایک سازش کی کو بلایا جائے، لیکن انٹری کا جو دروازہ ہے بہت ہی ایسے نیچے رکھا گیا تاکہ جب وہ اندر سے گزریں تو سر ان کا جھک جائے۔ لیکن اللہ والوں کا دماغ بھی تو بڑا سونا ہوتا ہے نا، انہیں فہم عطا کیا ہوا تھا، عقل عطا کی ہوئی تھی، بڑے دور اندیش انسان تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ طریقہ انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے کہ اس طرح سر جھک جائے، انہوں نے پھر بھی سر کو جھکنے نہیں دیا تھا، پہلے قدم رکھا اور پھر اس کے بعد سر اندر سے نکالا۔ جہانگیر کو اور اس کے جو دوست تھے ان کو غصہ آیا، پھر ان کے سر کو جان بوجھ کے حضرت مجدد الف ثانی کے سر کو جھکانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے سر کو نہیں جھکایا۔ غصے میں آ کے ان کو قید خانے میں ڈال دیا گیا، اور قید خانے میں نیک لوگ تو جدھر بھی ہوں نیکی کے موقع کو ضائع نہیں ہونے دیتے۔ جب وہاں دیکھے وہاں تو سارے دوسرے غیر مسلم لوگ موجود تھے، انہوں نے وہیں پہ دین کا کام شروع کر دیا۔ اور حیرت کی بات یہ ہوئی جہانگیر کے لیے، اس قید خانے کے اندر جتنے لوگ تھے سارے کے سارے مسلمان بعمل مسلمان بن گئے۔ تو جہانگیر کے خواب میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا تو نے اتنے بڑے آدمی کو قید میں ڈال دیا۔ گھبرا کے اٹھ گیا اور فوراً ہی غلامی کو قبول کر لی۔
مسلمان ہے، جہاں ہمارا رب چاہتا ہے وہاں ہم موجود ہوں، جہاں ہمارا رب نہیں چاہتا وہاں ہم موجود نہ ہوں۔ لیکن جو لوگ حقوق اللہ کی طرف لگے ان کے لب و لہجے استغفر اللہ، اخلاقی حالت ایسی ہو چکی ہوئی ہے کہ بندے کو حیا آتی ہے۔ آؤ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کا حق اس انداز میں ادا کیا، فرائض تو کجا رہ گئے کہ نوافل کے لیے وہ کھڑے رہتے تھے اللہ کے ہاں، یہاں تک کہ پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے۔ اما عائشہ فرماتے ہیں آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو وہ کیا فرماتے تھے، کیا عائشہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا اس سے زیادہ ہم حقوق اللہ بات کرنے کے پورا کرنے والے لوگ ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں، محبوب کے در سے سیکھتے ہیں۔ عائشہ راویہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ ہے جو ان میں سب سے اچھے اخلاق والا ہے اور اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ نرم دل ہے۔ کہ ہم نے دعا بھی کرنی ہے کہ مولا کریم ہمیں صحیح توحید والا بنا، جو تعلیمات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیں، جیسے صحابہ کرام اجمعین نے اس پہ عمل کیا، جیسے اولیاء کرام نے عمل کیا، ایسی توحید ہو۔ نہ اللہ کی شان گھٹائی جائے، نہ ہی مصطفیٰ کریم کی شان گھٹائی جائے۔ کلمہ گوں کی زندگی نصیب فرما۔ کریم رب سے یہ بھی دعا ہے مولا کریمہ ہمیں شرک اصغر ہو یا اکبر ہو دونوں سے بچا لے، لیکن صحیح توحید کا علم بھی ہمیں کہاں سے ملے گا؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس سے ملے گا، ورنہ ہمیں یہ بھی واقعہ سننے کو ملتا ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ جنہوں نے توحید کو پھیلانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا، جنہوں نے دی، جن کی نسلیں بھی اس توحید کو بلند کرنے کے لیے قربان ہو گئی، ان کو تو خوارج نے کہہ دیا تھا کہ یہ شرک کرتا ہے۔ مشرک کا جو پہلا فتویٰ تھا حضرت علی مرتضیٰ، جن کے بارے میں مصطفیٰ کریم نے فرمایا جنت میں یہ ان کا اعلیٰ مقام ہے، جن کو جنتی ہونے کی بشارت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ لمحہ لمحہ ان بد نصیبوں کی طرح شرک کے فتویٰ لگا رہے ہیں، اللہ پاک انہیں بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ ہم لوگوں نے ان لوگوں میں سے ہو جانا ہے جنہوں نے رسول اللہ کی شان کو گھٹائی، جیسے یہ کام کرنا یہ یہود کا طریقہ تھا، اور قرآن کریم میں پڑھیں تو اللہ پاک ایسے لوگوں کو رحمت سے محروم کر رہے جو مصطفیٰ کریم کی شان کو بھی گھٹا رہے ہیں۔ اگر ہم صحیح حقوق اللہ پورے کرنے والے ہوئے اور اسی طرح لوگوں کے صحیح حقوق ادا کرنے والے ہوئے تو یاد رکھیں ہمارے مرنے کے بعد بھی لوگوں کی بولیں ہمارے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ ایک دفعہ ایک جنازہ جا رہا تھا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور صحابہ کرام اجمعین بھی ساتھ تھے، لوگ اس کی تعریف کر رہے تھے مرنے والے کی، تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجبت واجبت واجبت۔ پھر ایک جنازہ ساتھ ہی گزرا، اس کے بارے میں لوگوں نے اچھی باتیں نہیں کی، تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجبت واجبت واجبت۔ تو صحابہ کرام اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جنازے گزرے، ان میں یہ فرق تھا، لیکن آپ نے سیم ورڈز کے، اس میں حکمت کیا ہے؟ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مردے کی تعریف یہ بندے کر رہے تھے کے لیے واجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہوگی، کیونکہ ان کی گواہی ایمان والوں نے دی۔ ایک تو یاد رکھیے کہ خالی تعریف نہیں، خالی تعریف نہیں، اگر بندہ صحیح معنی میں مسلمان ہو اور پھر اس کی گواہی بعد والے دیں کہ یہ ایک اچھا انسان تھا، تو یہ اس کے بارے میں، اور دوسرے کے بارے میں مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ لوگ اسے اچھا نہیں کہہ رہے تھے تو واجبت لہ النار، اس کے لیے کیا چیز؟ دوزخ، نار واجب کر دی گئی ہے۔ ہم نے بھی تو مرنا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہمارے بعد لوگ کیسے تذکرے کریں کہ یہ تو بڑی ماڈرن تھی، گھر کے بڑے یہ کام کرتی تھی؟ ایسے
یا لوگ ہمیں بھی کہیں گے بڑی نیک تھی، یہ اپنی طرف سے بڑی کوشش کرتی تھی، اللہ کے حقوق ادا کرنے کی پوری کوشش کرتی تھی، یہ نماز روزہ نماز اس کی طرف پوری توجہ دیتی تھی، اور پھر گھر کے جتنے رشتہ دار ہیں عزیز و اقارب ہیں ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتی تھی۔ ایسے یاد کریں، اسے آپ چن لیں کہ کیسا چاہتے ہیں، کہ صرف ماڈرن تھی، دنیا دار تھی، اور یہ ایسے ایسے کرتی تھی، یا ایسی تھی یہ لوگوں کے حق بھی ادا کرتی تھی اور دینی کام بھی کرتی تھی؟ ایسا آپ چاہتے ہیں؟ ذرا آپ محاسبہ کیجئے۔ محاسبہ کرنے کے ساتھ یہ عہد بھی کریں کہ آج سے، کل کا نہیں پتا، کل پتہ نہیں ہم ہوں یا نہ ہوں، آج سے ہی ہم اللہ کے حقوق بھی پورے کرنے کی کوشش کریں گے اور لوگوں کے حقوق بھی پورے کرنے کی کوشش کریں گے۔ کیا میں توقع رکھوں؟ دوسری بات، جو ہمارے علوم ہیں، جن کے پاس دینی علم ہے ان کے پاس دنیاوی علوم نہیں ہے، جن کے پاس دنیاوی علوم ہے ان کے پاس دینی علم نہیں ہے، اور یہ بہت بڑا فرق ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا کا علم بھی بہت ضروری ہے اور دینی علم بھی بہت ضروری ہے۔ عمل تو ہم تب ہی کر سکیں گے جب ہمیں کچھ پتا ہوگا۔ تو اسی کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے الحمدللہ اداروں کی ابتدا کی تھی جہاں دینی علوم بھی ہوں گے اور دنیاوی علوم بھی ہوں گے، اور الحمدللہ ابھی چل رہے ہیں۔ آپ دعا کریں کہ اللہ پاک میرے لیے اور اسباب پیدا کرے اور میں اس کی چین، ان اداروں کی چین پوری دنیا کے اندر بنا سکوں، لیکن اس میں بھی آپ لوگوں کا ساتھ بہت ضروری ہے۔ اس طرح آن لائن واٹس ایپ کے اوپر اور جس طرح بھی ہمارے یہ آج کل جو ذرائع ہیں ان پہ بھی ہم کورسز کروا رہے ہیں۔ آپ کی خواہشات کو ہم دیکھیں گے، اساتذہ کرام موجود ہیں، مزید کورسز کا اہتمام بھی کر سکتے ہیں۔ یہ سچی لگن جو ہوتی ہے وہ دوسروں کو، جیسے چوروں کو ولی بنا سکتی ہے۔ ضمن ایک واقعہ بھی سنا دوں، اشفاق احمد بہت ہی پیاری ہستی تھی، زاویہ پروگرام بھی کرتے تھے اور ان کی بکس بھی ہیں زاویہ کے نام سے، وہ اکثر بابا جی کے قصے سنایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ وہ فرمانے لگے کہ ایک آدمی تھا، اس کو اللہ سے پیار تھا، لیکن اللہ تک پہنچنے کے لیے وہ کسی نیک انسان ولی اللہ کی تلاش میں تھا، تلاش کرتا رہا، کہیں 2 نمبرے لوگ، کہیں اس کی مرضی کے مطابق جو اس کے من کو ٹھنڈ پہنچا سکیں یا جن پہ اسے تسکین ہو سکے انہیں نہیں مل رہے تھے، تو کہیں اس نے وظیفہ پڑھا کہ اتنے دن وظیفہ آپ پڑھو گے تو اس دن کے بعد کسی چورایا وہ ہوتا ہے جس پہ 4 راہیں نکلتی ہوتی ہیں اور سینٹر ایک ہوتا ہے، اس پہ جو بندہ ملے گا وہ اللہ کا ولی ہوگا، اللہ کا دوست ہوگا، وہ تیرا مرشد ہوگا، وہ تمہیں ہدایت کی طرف لے کے جائے گا، اللہ سے ملائے گا۔ اس نے وہ وظیفہ کیا اور عین اس دن وہ چوراہے پہ کھڑا ہوتا ہے، ایک آدمی بھاگ بھاگ کے آ رہا ہوتا ہے، وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ شاید اللہ کا ولی دوڑ کے میری طرف آ رہا ہے، لیکن معاملہ کچھ الٹ ہوتا ہے۔ وہ کوئی چور ہوتا ہے جو پیچھے سے پکڑنے والوں کے ڈر سے بھاگ رہا ہوتا ہے، یہ انہیں پکڑے، وہ جان چھڑائے ان سے، لیکن یہ کہتے تھے نہیں مجھے کچھ بتاؤ، مجھے وظیفہ بتاؤ، میں نے اللہ تک پہنچنا ہے، تم بتاؤ میں نے جو وظیفہ پڑھا اس کی یہی والی چیز جو تھی کہ اس جگہ پہ ملے گا اور تم ہی ملے ہو۔ وہ کہتا تھا میری جان چھوڑو، میں چور ہوں، میں پکڑا جاؤں گا اور تم بھی مارے جاؤ گے، لیکن اس نے چھوڑا نہیں۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کو جوش آیا اور فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا اور کہا میرے بندے کو یہ باتیں بتا دو، کیونکہ یہ مجھ سے اتنی محبت رکھتا ہے، اتنی تڑپ رکھتا ہے تاکہ یہ پہنچ جائے۔ اس نے کہا نہیں میں نے تجھ سے نہیں سیکھنا، میں نے اس بندے سے سیکھنا ہے کیونکہ یہ میرا مرشد ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اس فرشتے کو اور حکم دیا کہ اس چور کو پہلے ولی بناؤ، یہ اس بندے کو بتائے۔ ایسا ہی ہوا۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ کبھی انسانوں کی سچی لگن کی وجہ سے بہت سے اچھے کام بھی ہو جایا کرتے ہیں۔ اگر آپ کی لگن، آپ کی شوق ہوئی تو انشاءاللہ مزید کورسز کی ابتدا بھی کر دی جائے گی۔ آپ کے بچے ہوں، بڑے ہوں، تجوید پڑھنا چاہتے ہوں یا ترجمہ تفسیر پڑھنا چاہتے ہو، ویسے تو ترجمہ اور تفسیر کی ہماری ماشاءاللہ کلاسز بھی جاری ہیں، لیکن کوئی سند لینا چاہتا ہو تو وہ میرا نمبر بھی وہ لے سکتا ہے اور سعدیہ بہن کا بھی۔
سعدیہ بہن کو بہت ساری عزتیں دے، کامیابیاں دے، بہت سارے کام ان کی سوچ دلانے کی وجہ سے بھی ہوئے ہیں۔ آپ کے پاس گولڈن چانسز ہیں، گھر بیٹھے بٹھائے آپ سیکھ سکتے ہیں، بس آپ نے ٹائم بیلنس کرنا ہے، سچی لگن کے ساتھ اٹھنا ہے، مکمل اور مصمم جذبے اور ارادے کے ساتھ آپ نے اٹھنا ہے، اور پھر دعا مانگنی ہے، مولا کریمہ میں نے ایک قدم بڑھا دیا، منزل مقصود پر تو خود پہنچانے پہ قادر ہے، مجھے منزل مقصود تک پہنچا دے، اور میری آواز جہاں جہاں تک آپ پہنچا سکتے ہو، آپ جدھر جدھر دعوت دے سکتے ہو ضرور دعوت دیجیے۔ کریم رب سے دعا ہے مولا کریمہ ہم سب پہ اپنا فضل، اپنا کرم فرما۔ اللہ تعالی علی محمد سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، آپ ہمیشہ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔